السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 25 رجب المرجب، انگریزی تاریخ 27 فروری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ کئی اضلاع میں بی جے پی کا کھاتہ بھی نہیں کھلے گا۔ سماج وادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے ہفتے کو دعویٰ کیا کہ موجودہ اسمبلی انتخابات کے پہلے 4 مراحل میں ایس پی اتحاد نے فیصلہ کن سبقت حاصل کر لی ہے اور کئی اضلاع میں بھارتیہ جنتا پارٹی کا کھاتہ بھی نہیں کھلے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈبل انجن حکومت نے مہنگائی بدعنوانی میں اضافہ کیا ہے، جی ایس ٹی سے کاروباریوں کا کاروبار تباہ کیا ہے، لاک ڈاؤن میں مزدوروں کو بی جے پی نے تنہا چھوڑ دیا جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگوں کی جانیں گئیں۔ بی جے پی حکومت نے کسی کی بھی مدد نہیں کی، ایسے وقت میں ایس بی کارکنان مدد کو باہر آئے۔ اکھلیش یادو نے اپنے انتخابی منشور میں کیے گئے وعدوں کو دہراتے ہوئے کہا کہ ایس پی نے طے کیا ہے کہ پارٹی کی حکومت بننے پر سبھی لوگوں کو 300 یونٹ تک بجلی مفت دی جائے گی، نیز کسانوں کو سینچائی کے لیے مفت بجلی فراہم کی جائے گی۔ اکھلیش یادو نے وزیر داخلہ کے ایک بیان پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو 12ویں کے بعد انٹر کریں گے ہم انہیں لیپ ٹاپ دیں گے۔ شکر ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 12ویں کے بعد جو 10ویں میں پڑھنے جائیں گے انہیں ہم لیپ ٹاپ دیں گے۔ کیسے لوگ ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ انہوں نے مزید کہا کہ ووٹنگ کے 5 مراحل کے بعد لوگوں نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ اس بار وہ بابا کو گورکھپور مٹھ میں بھیج دیں گے۔ واضح رہے کہ گورکھپور شہر میں صرف نریندر مودی کی تصویر والے پوسٹر نظر آ رہے ہیں، جس سے سیاسی گلیاروں میں مختلف قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ شہر کے تمام بڑے چوراہوں اور عوامی مقامات پر وزیر اعظم نریندر مودی کے چہرے والے پوسٹروں پر یوگی کا نام تک نہیں ہے۔ بی جے پی کے ایک عوامی نمائندے کا کہنا ہے کہ یوگی کے شہر میں صرف مودی کے پوسٹر کا مطلب ہے کہ پارٹی کی حکمت عملی بنانے والوں کو یوگی کے چہرے پر بھروسہ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مخالفین کو کانٹے کی لڑائی میں جوڑ توڑ کرنا ہے تو یوگی کا چہرہ رکاوٹ بن سکتا ہے۔ دوسرے، ووٹروں میں راشن، مکان اور کسان کی وجہ سے دیہی علاقوں میں مودی کے چہرے پر ووٹ مانگنا زیادہ سود مند ہے۔ یو پی انتخابات 5ویں مرحلے کے دوران دوپہر 1 بجے تک 34% ووٹنگ۔ اتر پردیش میں 5ویں مرحلے کے تحت 12 اضلاع کی 61 سیٹوں پر جاری ووٹنگ میں دوپہر 1 بجے تک 34% رائے دہندگان نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا تھا۔ الیکشن کمیشن سے موصولہ اطلاعات کے مطابق دوپہر 1 بجے تک سب سے زیادہ ووٹنگ ضلع چترکوٹ میں 38% ہوئی، جبکہ سب سے کم ووٹنگ ضلع پریاگ راج میں 30% ریکارڈ کی گئی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 5ویں مرحلے کی ووٹنگ کے دوران 1-2 مقامات پر مار پیٹ کے واقعات کے سوا ووٹنگ پرامن طریقے سے جاری ہے۔ پرامن اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ضلع پرتاپ گڑھ سے موصول ہونے والی اطلاع کے مطابق کنڈا اسمبلی حلقے سے سماج وادی پارٹی کے امیدوار گلشن یادو کی گاڑی پر پہاڑ پور گاؤں کے پاس نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا۔ یادو نے فون پر UNI کو بتایا کہ ان کی گاڑی پر پتھراؤ کیا گیا جس میں 3 گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے اور ایک شخص کے سر میں چوٹ آئی ہے۔ یادو نے الزام لگایا کہ اس معاملے میں جن ستا دل کے صدر اور کنڈا سے الیکشن لڑ رہے رگھوراج پرتاپ سنگھ شامل ہیں۔ یوکرین میں پھنسے بھارتیوں کو لے کر تیسری پرواز بھارت کے لیے روانہ۔ آپریشن گنگا کے تحت 240 بھارتی شہریوں کو لے کر تیسری پرواز ہنگری کے دارالحکومت سے دہلی کے لیے روانہ ہو گئی ہے، جبکہ دوسری پرواز 250 بھارتی شہریوں کو لے کر اتوار کی صبح یہاں پہنچی۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ٹویٹ کیا، آپریشن گنگا کے تحت 240 بھارتی شہریوں کے ساتھ تیسری پرواز دہلی کے لیے روانہ ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ جنگ زدہ یوکرین سے بھارتی شہریوں کے انخلاء کی ذاتی طور پر نگرانی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہفتے کی شام کو 219 بھارتیوں کو لے کر پہلی پرواز ممبئی میں اتری تھی۔ وزیر تجارت پیوش گوئل ان کے استقبال کے لیے ممبئی ہوائی اڈے پر موجود تھے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں روس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد پر ووٹنگ کے دوران انڈیا کی آزاد حیثیت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس بحران پر دہلی کے ساتھ بات چیت کے لیے پرعزم ہے۔ خیال رہے کہ انڈیا نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اس قرارداد پر ووٹنگ سے گریز کیا تھا جس میں یوکرین کے خلاف روس کے حملے کی شدید
شدید مذمت کی گئی تھی۔ انڈیا کا کہنا تھا کہ اختلافات اور تنازعات کو صرف اور صرف مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ انڈیا میں روسی سفارت خانے نے ٹویٹ کیا، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں 25 فروری 2022 کو ووٹنگ کے دوران انڈیا کی آزاد اور متوازن پوزیشن کی تعریف کرتے ہیں۔ ٹویٹ میں مزید لکھا گیا کہ روس یوکرین کے ارد گرد کی صورتحال پر انڈیا کے ساتھ قریبی بات چیت کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ بی جے پی کو غیر مسلم مافیا نظر نہیں آتے۔ اتر پردیش کی یوگی حکومت پر مسلم اقلیتوں کو فرضی معاملے میں پھنسانے کے تناظر میں بہوجن سماج پارٹی کی سپریمو مایاوتی نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو غیر مسلم مافیا نظر نہیں آتے جو نیپال سرحد پر دیوی پاٹن میں بھرے پڑے ہیں۔ مایاوتی نے گورکھپور میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی نے ذات پات اور تنگ ذہنیت کی وجہ سے دلتوں اور دیگر پسماندہ طبقات کے لوگوں کو ہر سطح پر کافی زیادہ نظر انداز کیا ہے۔ مسلمانوں کی فلاح و بہبود پر تو بالکل دھیان نہیں دیا، بلکہ انتقامی جذبے کے تحت ان کو زیادہ تر فرضی معاملات میں پھنسا کر انہیں اجاڑنے اور برباد کرنے کی پوری کوشش کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بی جے پی کے پاس جب دکھانے کے لیے کچھ نہیں رہتا تو وہ کہتے ہیں کہ نظم و نسق کی بحالی کے لیے ہم نے اتنے مسلمانوں پر کارروائی کی، لیکن بی جے پی کو غیر مسلم مافیا نظر نہیں آتے۔ نیپال کی سرحد پر دیوی پاٹن میں بھرے مافیا کیا وزیر اعلیٰ یوگی کو نظر نہیں آتے؟ وہ ان پر کوئی کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ لیکن یوگی کو کون نظر آتے ہیں؟ صرف مسلم سماج اور کمزور طبقات کے لوگ، یہی ان کو صرف مجرم نظر آتے ہیں۔ بی ایس پی سپریمو نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ یوگی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جرم اگر کسی ایک شخص نے کیا ہے تو اس کی سزا پورے سماج کو نہیں دے سکتے۔ حد بندی کمیشن نے بی جے پی کے حق میں کام کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے حد بندی کمیشن کی حالیہ سفارشات کو بدقسمتی سے تعبیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کمیشن بی جے پی کے حق میں کام کرتا ہے۔ فاروق عبداللہ نے ان باتوں کا اظہار ہفتے کے روز یہاں کپگار میں واقع اپنی رہائش گاہ پر منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں نامہ نگاروں کے سوالوں کا جواب دینے کے دوران کیا۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ حد بندی کمیشن نے جو کیا وہ انتہائی بدقسمتی ہے، اس سے جموں کشمیر کے لوگ مزید دور ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حد بندی کمیشن بی جے پی کے حق میں کام کرتا ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ کمیشن کا منصوبہ یہ ہے کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے متعلق بی جے پی ایک قرارداد پاس کر کے اس کو خود عدالت عظمیٰ میں لے جائے گی اور اپنی جیت کا اعلان کرے گی۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ حد بندی کمیشن نے اس طریقے سے نشستوں کی ترتیب کی ہے کہ جس سے بی جے پی کو فائدہ پہنچے گا۔ انتخابات کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ نیشنل کانفرنس انتخابات میں حصہ لے گی۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے بارے میں پوچھے جانے والے سوال پر سابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس جنگ سے بھارت پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی بڑھ جائے گی اور تیل کی قیمتیں آسمان کو چھوئے گی۔ انہوں نے کہا کہ جنگ سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ طالبان نے بھارت کا شکریہ ادا کیا۔ افغانستان کی موجودہ حکومت کے اہلکاروں نے کہا ہے کہ ہفتے کو بھارت سے انسانی امداد کی ایک کھیپ کابل پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے بھارت کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ طالبان کے ترجمان اور نائب وزیر برائے اطلاعات و ثقافت ذبیح اللہ مجاہد نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ 2.5 ٹن ادویات اور کپڑے افغانستان بھیجے گئے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے مزید کہا کہ بھارت نے افغان عوام کی 2.5 ٹن ادویات اور کپڑوں سے مدد کی۔ طالبان کے ترجمان اور نائب وزیر برائے اطلاعات و ثقافت ذبیح اللہ مجاہد نے افغانوں کو مدد فراہم کرنے پر بھارت کا شکریہ بھی ادا کیا۔ واضح رہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کے 2 عہدیداروں نے پیر کو بتایا تھا کہ نئی دہلی کے ساتھ ہونے والے ایک معاہدے کے تحت افغانستان سے درجنوں ٹرکوں کو 21 فروری سے پاکستان کے واگا بارڈر کے راستے بھارت سے گندم لینے کی اجازت دی جائے گی۔ حکام نے بتایا تھا کہ گندم سے بھرے یہ ٹرک اگلے دن پاکستان کے طورخم سرحد کے راستے واپس افغانستان کے شہر جلال آباد جائیں گے۔ یہ اعلان بھارت کی جانب سے افغانستان کو 50,000 میٹرک ٹن گندم اور زندگی بچانے والی ادویات فراہم کرنے کے اعلان کے 3 ماہ سے زائد عرصے کے بعد سامنے آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔